السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جدی حکیم امجد وحید بٹی اور آپ طب اعظم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جہاں حکمت بولتی ہے، جڑی بوٹیاں سنتی اور صحت مسکراتی ہے۔ ناظرین، آج کی نشست بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ اپنا چینل طب اعظم ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں۔ ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، طب کے ستارے۔ آج کی اس محفل میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے۔ آپ صدر ہیں قومی طبی کونسل کے، آپ رکن ہیں سلیکشن کمیٹی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے، چیئرمین بزم کشی پاکستان، چیئرمین یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن پاکستان، چیئرمین جراحت ونگ پاکستان طبی کانفرنس، اور اس کے ساتھ وہ آپ سابق رکن ہیں چیئرمین امتحانی کمیٹی نیشنل کونسل فار طب، سابق رکن ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، سابق رکن اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ انسان بہت اچھے ہیں۔ اطباء نے ان کو سالار طب کا نام دے رکھا ہے اور وہ اس پر پورا اترتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام طب کے ستاروں میں ان کو دعوت دی ہے۔ ان کی مہربانی، انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ ہماری دعوت قبول کی۔ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تلخ و شیریں باتیں ہوں گی اور آپ جانیں گے ان کی ذات کے بارے میں۔ میری مراد حکیم محمد احمد سلیمی صاحب۔ السلام علیکم حکیم صاحب، بہت بہت خوش آمدید سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ اچھا سر، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا اور آپ کی زندگی کی پس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے طب کے ستارے پروگرام کا آغاز کیا اپنے ٹی وی چینل پہ، اور ایک اچھا سلسلہ، امید ہے کہ اچھا سلسلہ ہوگا اور آپ اس فورم پہ مختلف ستاروں کو سامنے لائیں گے، ان کی خدمات سے لوگوں کو متعارف کرائیں گے انشاءاللہ۔ بچپن، ظاہر ہے کہ جب بچپن کی بات کرتے ہیں تو آپ 4-5 دہائیاں پیچھے چلے جاتے ہیں اور بڑی خوشگوار یادیں ہیں بچپن کی۔ اور حکیم حافظ مشتاق احمد رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب، ان کے گھر میں ہوا، اور ایک ایوریج ایک چھوٹا سا کے گھر میں جو نا کھلی، اور میں چونکہ اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا، بچہ تھا، پہلی اولاد تھا، تو اس لیے میرے بہت سارے ناز نخرے بھی اٹھائے گئے، اور میں اپنے دادی کا بھی چاہتا تھا۔ اور اسکولنگ ایک ٹاٹ اسکول سے آغاز ہوا جو ہمارے ہی گاؤں میں جوڑانہ بستی، یہ بالکل بہاول نگر سٹی کے بالکل نواب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اسے جوڑانہ بستی کہتے ہیں، وہاں پہ میری پیدائش ہوئی اور وہیں سے میری اسکولنگ کا آغاز ہوا ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول جوڑانہ بستی۔ اور میرے جو ابتدائی ٹیچرز تھے ماسٹر محمد علی قادری صاحب، ماسٹر جلال صاحب، ان سے میں نے پرائمری میں تعلیم حاصل کی۔ پھر جو اس کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ اسکول جو راضی پبلک اسکول ہے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ جو ڈاکٹر نور امین صاحب نے، وہ اس وقت پرائیویٹ اسکول کے جو بانیوں میں شمار ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولنگ کے بہاول نگر میں، وہ خود پی ایچ ڈی تھے، بہت علمی شخصیت تھے، انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں ہماری تربیت کی۔ پھر مڈل کے بعد پھر میں ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول قانونی بہاول نگر، وہاں پہ بڑا اچھا سلسلہ رہا، اور اس دوران میں تقریباً ہر ایکٹیویٹی میں بھی شمولیت کرنا ایک جو ہے نا وہ مشغلہ ہوتا تھا۔ کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، ہاکی، تمام کھیلوں میں آگے رہتے تھے۔ پھر کہ عمومی طور پر جب آپ اسکول سے نکل جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو عام صبر کے آتا ہے کہ اب آپ آزاد ہوتے ہیں، تو ہمیں جو کالج ملا ہمیں اس اسکول سے بڑھ کر سخت کالج تھا۔ پر مجھے آج بھی یاد ہے پروفیسر گلزار صاحب تھے ہمارے انگلش کے ٹیچر، وہ پروفیسر تھے، انہوں نے کوئی اسائنمنٹ دی اور میں نے نہیں کی،
تو مجھے انہوں نے کلاس میں مرغا بنا دیا. وہ میری ساری کلاس مجھے میرا توا لگاتی رہی کافی عرصہ کہ وہ کالج لائف میں مرغا بننے کا تصور بہت کم ہوتا ہے. جہاں پہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کو آگے لگا کے رکھتے ہیں, یونین میں سارا کچھ ہوتا ہے, اس کی موجودگی مجھے انگلش کے ٹیچر نے اسے مرغا بنایا تھا. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ ذاتی طور پر کیا بننا چاہتے تھے؟ بچوں کے مختلف خواب ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بیرسٹر ہے یا بیوروکریٹ ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. بڑی عجیب سی, مطلب یہ شاید کبھی تصور یہ تھا کہ پائلٹ بنیں گے, مگر قد چھوٹا, میرا ننیال پہ قد چلا گیا. میرے والد کا قد ماشاءاللہ 6 فٹ سے زیادہ تھا, بڑے جو ہے نا وہ دراز قد تھے, خوبصورت دراز قد تھے, مگر میری امی کا قد چھوٹا تھا تو میرا ننیال پہ قد چلا گیا. تو شاید ذہن میں کبھی یہ خیال تھا کہ پائلٹ بنیں گے, مگر قد کی وجہ سے وہ معاملہ رہ گیا. تو کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کوئی کام ایسے کرنے کی. میں ایسے کہوں کہ میں نے شروع سے سوچتا کرتا کہ میں بہت بڑا حکیم بنوں گا, بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا, بہت بڑا, کوئی ایسا ہمارے وہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور یہ بھی زندگی کا ایک سیکھ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کلیئرٹی دیں شروع سے, اور اس کے لیے پھر کوشش کریں. جب آپ ماحول بنائیں گے, کلیئرٹی دیں گے اور ایک ذہن سازی کریں گے تو بچے کا ذہن بنے گا اور اس طرف آگے بڑھے گا. تو ہمارا بھی کوئی ایسا نہیں تھا, ایمبیشن نہیں تھا کہ آگے جا کر کیا کرنا ہے, اس فلانی ایجوکیشن کے بعد کیا کریں گے, کیسے کریں گے. بس ہم نے انٹرمیڈیٹ کے بعد ذہن میں خیال آیا تو میں, میرا کزن, ہم نے گھر والوں سے کہا کہ ہم نے لاہور جانا ہے. وہ بڑے کزن کے ساتھ لاہور بھیج دیا. یہاں پہ آئے کمپیوٹر میں داخلہ لینے کے لیے, اور کمپیوٹر کالج میں داخلہ لینے آئے تھے تو پتہ چلا کہ طبیہ کالج میں داخلے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے جو بزرگ تھے حکیم نظر محمد صاحب, قبلہ حکیم ریاض کرشی صاحب کے, وہ دوستوں میں شمار ہوتے تھے. بابا طب اس وقت مشہور تھے, بابا جی ریاض کرشی صاحب. انہوں نے ان کے نام میں بکا لکھ دیا کہ آپ نے چبورجی جانا ہے اور بابا جی سے مل کے آنا ہے. بابا جی سے مل کے گیا تو وہاں ماحول بدل گیا. انہوں نے طبیہ کا لاہور بھیجا اور کہا کہ وہاں چلے جائیں. وہاں پہ گئے, بابا جی کا نام لیا اور بڑی عزت و تکریم ہوئی. میرے اپنے جو بڑے کزن تھے حکیم شریف الرحمن مظہر صاحب, وہ خود طبیہ کا لاہور کے کوالیفائڈ تھے, تو ان کے ساتھ طبیہ کا لاہور آئے. یہاں پہ ماحول دیکھا تو کچھ کلرکوں نے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یار کدھر پڑھنا ہے, گھر جاؤ داخلہ لے لو اور فلانے کالج میں آنے کی ضرورت نہیں, اپنے مذہب پر اپنے کزن کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ کام کرنا اور پیپر دے دیا کرنا. مطلب اس وقت میرے ذہن سے ایک جملہ نکلا, میں نے کہا اگر پڑھنا ہے تو پھر میں ریگولر پڑھوں گا, ورنہ میں نے طب نہیں پڑھنا. یہ جملہ نکلا. تو وہ خیر ان کا ٹھیک ہے. وہ پھر ہمارا اس وقت ہمارا باقاعدہ انٹرویو کمیٹی بیٹھتی تھی. پروفیسر محمود احمد بٹی صاحب, فرانی صاحب, مبین صاحب, یہ لوگ انٹرویو کمیٹی کے رکن ہوا کرتے تھے. بڑے سخت سوالات ہوتے تھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو فیل بھی کر دیتے تھے کمیٹی میں. اس وقت ہمیں انہوں نے سلیکٹ کر لیا. پیچھے ہمارا کوئی بابا جی ریاض صاحب کا بھی فون تھا یا ان کا رکا تھا, اس کی وجہ سے پھر ہمیں وہ داخلہ مل گیا. مجھے یاد ہے, آج بھی یاد ہے کہ فرسٹ ایئر میں استقبالیہ تقریب تھی, اور طبیہ کا لاہور کی یہ روایات میں سے ہے جب بھی نئی کلاس آتی ہے تو اسے استقبالیہ تقریب ہوتی ہے. تو وہ فرسٹ ایئر کی استقبالیہ تقریب میں ہمیں وائٹ ایپرن اور وہ اسٹیتھوسکوپ وغیرہ پہ لگا کے وائٹ ایپرن پہن کے آنا تھا. اس وقت سارے اساتذہ نے باری باری اظہار خیال کیا. پہلی دفعہ فرانی صاحب کو بھی سننے کا موقع ملا, بھٹی صاحب نے بھی خطاب کیا جو ہمارے پرنسپل تھے. تو ایک ہمارے بڑے شفیق استاد تھے پروفیسر اسلم طالب صاحب, وہ ہر دفعہ ہر سال یہ حدیث ضرور سنایا کرتے تھے جو ہمیں بعد بہت کام آئی. ابو کسرا سا من ولدہ کا, من زوجہ کا, من علمہ کا. تو یہ ایک حدیث کی ترتیب اس کی شاید تھوڑی سی آگے ہو سکتی ہے. تو وہ 3 باپ ہیں, ایک جس نے تمہیں پیدا کیا, دوسرا جس نے تمہیں بیٹی دی, تیسری جس نے تمہیں علم دیا, اور ان میں سب سے زیادہ رتبہ علم دینے والے کا ہے. تو یہ وہ حدیث ہر سال سنایا کرتے تھے, اور یہ ہمیں اتنی ازبر ہو گئی کہ ہم نے بھی کئی جگہ کوٹ کی. تو یہ سلسلہ تھا فرسٹ ایئر کا واقعہ. پھر اس کے بعد اپنے طبیہ کالج میں بھرپور لائف گزاری. تو طبیہ کالج کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے جو جمود تھا وہ توڑا, ہم نے یہاں پہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا, اور یہاں پہ اور بلکہ اس سے پہلے ایک دور ہے وہ ہے سول ڈیفینس کا.
جی جب ہم ابھی لاہور نہیں آئے تھے تو ہم سول ڈیفینس کے رضاکار بھی رہے. اچھا. اور اس دوران ہم بیڈمنٹن کے پلیئر بھی رہے. تو کالج میں 2-3 دفعہ پلیئر ہوئے مگر نہیں سلیکٹ ہو سکے کالج کی ٹیم کے لیے. مگر بیڈمنٹن کھیلنے کا شوق بہت تھا. ہم ریگولر کھیلتے تھے اپنے گھر میں اور لگایا ہوا تھا وہ نیٹ شیٹ سارا کچھ. تو وہ بھی تھا. اور سول ڈیفینس میں ہم نے بڑا کام کیا. وہاں پہ کیونکہ ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے محمد علی قادری صاحب وہ خود سول ڈیفینس کے پوسٹ وارڈن تھے تو انہوں نے ہمیں بھی انٹروڈیوس کرایا. تو ہمیں پولیس کی یونیفارم اس وقت ہم نے پہنی جب ابھی یہ بچے تھے. ہمیں سول ڈیفینس کے رضاکار کے طور پر پولیس کی یونیفارم بنا دی. پھر ہم نے یہ محرم کی ڈیوٹی پھر کوئی جو یہ میلاد النبی کا جو جلوس ہوتے تھے محرم کے جلوس ہوتے تھے ان میں ڈیوٹیاں لگتی تھی. کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی اس میں ہمیں اسپیشل ٹاسک ملتا تھا یا الیکشن ڈیوٹی کے لیے ہمیں وہ سیکورٹی کے لیے کال کرتے تھے. یہ سارے کام ہم نے کیے. اور یہ پھر میں نے اس سے پہلے قائد اعظم اسکاؤٹ کا امتحان بھی پاس کیا. یہ بھی ایک ہوتا ہے اسکاؤٹنگ میں بھی ایک قائد اعظم اسکاؤٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ میں نے ہمارے بہاولپور ڈویژن میں جا کر ڈویژن لیول وہاں جا کر پیپر دیا. وہ بھی میں نے پاس کیا. قائد اعظم اسکاؤٹ بھی منتخب ہوا. میں جب سول ڈیفینس میں گیا تو میں اپنی پوسٹ کا پوسٹ وارڈن بھی بنا. تو اس طرح یہ کام کیا. پھر طبیہ کالج میں جب آئے تو یہاں پہ پھر وہ چونکہ پیچھے یہ سارا سوشل ورک کا ایک ایکٹیویٹیز کا ایک معاملہ تھا تو یہاں پہ فرسٹ ایڈ کا موقع ملا. اور میری خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھے ٹاپ لوگ ملتے رہے. فرسٹ ایڈ میں جب ہم نے کلاس لی تو اس وقت بابا فرسٹ ایڈ مشہور تھے فیاض علی شاہ صاحب. بابا فرسٹ ایڈر کہتے تھے. اور انہوں نے بھی پہلی کلاس میں کہا تھا فرسٹ ایڈر اسے چن جس میں ہوں یہ 4 ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک مشہور ان کا تھا معاملہ. پھر دوبارہ ٹریننگ ہوئی. پھر بابا جی نے اپنے ساتھ ہمیں شامل کر لیا. وہ بھی ٹیم میں بنا لیا. جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہونی انہوں نے مجھے کہنا کہ جی آپ بھی آ جائیں. محرم ڈیوٹی میں ان کے ساتھ ہم نے کرشن نگر جعفر کالونی مختلف جگہوں پہ ہم نے اس میں ایکٹیویٹی میں حصہ لیا اور وہ بھی کام کیے. تو اس طرح ملٹی ڈائمینشنل ہم نے کام کیا. اچھا سر آپ نے اپنی گفتگو میں قبلہ حافظ مشتاق صاحب کا ذکر کیا والدین گرامی کا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے. بڑی محبت اور شفقت رکھنے والی شخصیت اور بڑا کار دیا انہوں نے. تو اب اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے. اللہ پاک ان کو جنتوں میں اعلیٰ کر دے. میں صرف یہ ابھی جاننا چاہتا ہوں کہ طب جیسی جدی حکومتی عدم سرپرستی کے شکار شعبے میں آ کر آپ کو کوئی پچھتاوا ہوا یا یہ کوئی غیر ارادی لاشعوری طور پر گھر والوں کا ماحول یا حافظ صاحب کی کوئی خواہش تھی؟ صاحب ایک بڑا اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ والد صاحب نے یا گھر نے کبھی باؤنڈ نہیں کیا کہ یہ کام لازمی کرنا ہے. اور پروفیشن خود چننے کا موقع دیا. اگر کہ 4تھی نسل میں طبیب ہوں ٹھیک ہے. میرا دادا والد صاحب اور میں یہ سارے اسی پروفیشن سے متعلق ہیں. اور بڑا اچھا ہمارا کام بھی تھا. ہمارا اپنا وہ پنسار اسٹور ساتھ مطلب بھی والد صاحب مطلب کرتے تھے. باقی بھائی جو پنسار لاتے تھے سارے معاملات تھے. تو ایک تو ان کی طرف سے کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ نے لازمی یہ کام کرنا ہے. یہ خود ہماری اپنی سلیکشن تھی اس فیلڈ میں آنا. ایک بات. دوسرا اس فیلڈ میں آنے کے بعد ایک دن بھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی غلط فیلڈ چنی ہے. لوگ مختلف باتیں کرتے رہے بلکہ اس دوران بڑی دلچسپ واقعات بھی ہوئے. کئیوں نے کہا کہ ہماری شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم حکیم ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہم سنتے رہے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس شعبے میں آنے کے بعد آج اللہ کا فضل ہے کہ جو اس شعبے کی سب سے بڑی سیٹ ہے نیشنل کونسل فار طب کا صدر ہونا. اور جس عہدے پر پاکستان کی سب سے بڑی ہستی حضرت شفاء الملک حکیم حسن کرشی جس کونسل کے پہلے صدر تھے آج کی تاریخ میں آخری صدر میں ہوں. ٹھیک ہے. تو اس سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے اس شعبے نے بڑی عزت دی ہے. میں نے کبھی بھی مجھے ریگریٹ نہیں ہوا کہ میں نے یہ کیوں اختیار کیا. اور جب ہوا میری خوش قسمتی میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں نے طبیہ کا لاہور جو پاکستان کا سب سے بڑا طبیہ کالج سب سے بہترین کالج مجھے وہاں پڑھنے کا اور سیکھنے کا سب سے قدیم کالج. پھر اس کالج میں سب سے بہترین استاد
प्रोफेसर अरशद जमील फरानी, जिनको दुनिया मानती है, मैंने उनकी सरपरस्ती में काम करने का मौका मिला। क्वालिफाई करने के बाद हाउस जॉब मैंने उनके मतलब पर की, उनकी ज़रिए निगरानी की, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। उसके बाद इसी दौरान जो दुनिया में सबसे बड़ा नाम है आज करशी फैमिली, मुझे उनके करीब होने का मौका मिला। बाबा जी रियाज करशी की सिफारिश पर दाखिला मिला और अजीब इत्तेफाक देखिए, उसने इत्तेफाक देखिए कि तिबिया कॉलेज से फारग होने के बाद मेरे पास सिर्फ 1-2 माह थे। जून में हम एग्ज़ाम से फारग हुए, उसके बाद सितंबर में रिजल्ट आना था। अगर तो उसके बाद हम आकर जो है ना करशी इंडस्ट्रीज में हमने अप्लाई किया। फारूकी साहब और अमीन साहब यहाँ होते थे। हमारे एक दोस्त हैं हफीज चौहान साहब, जो पहले यहाँ काम कर चुके थे। उस वक्त तिबिया का लाहौर के लाइब्रेरियन थे। उनसे कहा वो हमें यहाँ ले आए। यहाँ मुलाकात हुई फारूकी साहब से, उन्होंने जो है कहा कि अच्छा आप यहाँ रुकिए, कुछ ऐसा काम कीजिए, फिर मैं कशर से बात करूँगा। तो 2-3 माह में बगैर किसी मुलाजमत के यहाँ काम किया, सीखने सिखाने के चक्कर में। और फिर ये हुआ कि काम करते रहे और यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था, फिर फारूकी साहब ने फिर एफर्ट की और फिर मैं सिलेक्ट हो गया, उन्होंने मेरे रखवा लिया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर चल मामलात हुए। तो ये हुआ, पाकिस्तान के नंबर 1 इदारे में काम करने का मौका मिला। फिर दुनिया तिब की जितनी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने तिब में पाकिस्तान में नाम बनाया है और उस वक्त वो हयात थी, सबके साथ काम करने का, मिलने मिलाने का, सीखने सिखाने का मौका मिला। नाज़रीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला हम यहाँ रोकते हैं तक अगली एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला बहुत दिलचस्प पहलुओं पर बात होने वाली है और शायद उसमें कुछ खट्टे मीठे और तरह सवालात भी आए। हमारे साथ जुड़े रहिए। तिब तबीब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।